بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ جوا، لالچ، سیاست اور مداخلت نے تباہ کر دیا۔ پاکستان میں کرکٹ کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ یہ کھیل اب کتابوں میں ملے گا۔ وزیر اعظم نے جی ایچ کیو کا دورہ کر کے پوری قوم کی طرف سے شہیدوں کا احسان تسلیم کر لیا۔ مذاکرات یا جنگ، حکومت کو جلد ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ حق کے شہیدوں، طالبان سے بس رابطہ ہوا کہ پنجاب اور حکمران طبقے کو نہ چھیڑا جائے۔ سلیم صافی کا کہا درست ہے تو پھر منور حسن کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں فوج کی طرف سے امیر جماعت اسلامی کو معافی کا نوٹس سیاست میں مداخلت نہیں۔ لگتا ہے کہ نون لیگ سارے اصولوں کو بھاڑ میں پھینک چکی ہے۔ جلال الدین حقانی کے بیٹے نصیر الدین حقانی کا اسلام آباد میں قتل سادہ معاملہ نہیں، سیکورٹی اداروں کی ایک اور ناکامی ہے۔ بری خبروں کے دور میں یورپی یونین کی طرف سے پاکستانی مصنوعات پر ٹیکس ختم کرنا تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ 10 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار ملے گا۔ پاکستان میں کرکٹ کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ جوا، لالچ، سیاست اور مداخلت نے پاکستانی کرکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جیتا میچ کیسے ہارنا ہے، کسی کو سیکھنا ہے تو پاکستانی ٹیم سے سیکھے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ 2009 کے T20 ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے بعد پاکستانی ٹیم کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائی۔ حالت یہ ہے کہ کرکٹ کے یہ شاہین زمبابوے جیسی کمزور ٹیم سے ون ڈے اور ٹیسٹ ہار جاتے ہیں۔ پاکستانی ٹیم کی ناکامیوں کی داستان طویل ہے، کامیابیاں کم ہیں۔ قوم کو کرکٹ کے میدان سے خوشی کی خبر کم ہی سننے کو ملی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف حالیہ سیریز ہار کر کرکٹ زادوں نے پاکستانی کرکٹ کی ناک کٹوا دی ہے تو ایسا کچھ غلط بھی نہ ہوگا۔ یہ مانا کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم واقعی ظالم ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ پاکستانی بلے بازوں کو مرنے کا شوق کچھ زیادہ ہی ہے۔ دبئی میں ان کی اڑنے والی وکٹیں ناکامی کی ایسی ہی غمناک داستان ہے۔ یہ درست کہ پاکستان میں کرکٹ ایک جنون کا نام ہے، لیکن پاکستان کی پے در پے شکستوں کے بعد اب پاکستانی شائقین کا اس کھیل سے اعتماد اٹھنے لگا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ ہم جیت کے پنجوں سے ہار چھین لیتے ہیں؟ جنوبی افریقہ سے ہونے والی سیریز پر نظر ڈالیں تو اس سیریز نے پاکستان کی بیٹنگ لائن کی ناکامی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ سیریز میں کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں لگا کہ پاکستانی ٹیم فتح کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ کھلاڑی کہاں تھے؟ سب نہلے لگ رہے تھے، نہلے کھیلنے تھوڑی آئے تھے، بلکہ کسی چچا، ماموں، تایا، خالو کی سفارش پر ٹیم میں شامل ہو کر دبئی کی رنگینیاں دیکھنے آئے تھے۔ کسی ایک کا رونا تھوڑی ہے، پوری ٹیم کا نوحہ ہے۔ سینئر جونیئر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، ٹیسٹ سے حفیظ باہر ہیں، لگتا ہے ون ڈے سے بھی ان کی چھٹی کا وقت آ چکا ہے۔ ناصر جمشید نے بری طرح مایوس کیا، پتہ نہیں ان سے سکور کیوں نہیں ہو رہا۔ عمر امین کو مستقبل کا کپتان قرار دیا جا رہا ہے، جانے سلیکٹرز نے ان میں کون سے سرخاب کے پر دیکھ لیے ہیں۔ شعیب مقصود نے اچھا پرفارم کیا، لیکن سوال یہ ہے انہیں دیر سے چانس کیوں ملا؟ واقفان حال کا جواب ہے مصباح اور حفیظ کو سہیب کی شکل میں اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا، اس لیے شاہد خان آفریدی کی توجہ اب بیٹنگ کی جگہ بالنگ پر ہے۔ سیریز میں کپتان مصباح الحق کچھ سکور بنا پائے، لیکن ان کے وکٹ پر ٹھہرنے، تسلسل سے سکور کرنے کا کیا فائدہ جب ٹیم جیت ہی نہیں پا رہی؟ کھلاڑیوں کی بدترین کارکردگی سے مایوس ڈیوڈ واٹمور نے بھی بورڈ کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ معاہدے کی تجدید نہیں چاہتے۔ کپتان مصباح الحق بھی کرکٹ کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ دوسری طرف کرکٹ بورڈ کے معاملات بھی ٹیڑھی کھیر بنے ہوئے ہیں۔ سارے حالات پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا ذکر اب صرف کتابوں میں ہی ملا کرے گا۔ کیا بہتری کی کوئی امید اب بھی باقی ہے یا نہیں؟ اسی پر بات ہوگی ہمیں سابق ٹیسٹ کرکٹر جناب سرفراز نواز۔ سرفراز نواز، اب جانے کتنے ہم نے کوچ بدل کے دیکھ لیے، مصباح الحق تو اب مایوس نظر آ رہے ہیں۔ کیا اب کرکٹ بھی پاکستان سے دیگر کھیلوں کی طرح ختم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس کا تو میں مین کلپرٹ کہوں گا نجم سیٹھی، جس نے ایک اچھی بلی ٹیم جا رہی تھی، کچھ بہتر پرفارمنس بھی کر رہے تھے، جس کو آ کے تہس نہس کر دیا، بلکہ تباہی کے دہانے نہیں، تباہی سے آگے لے گئے، جہاں واپس ہونا اتنا ممکن نظر نہیں آ رہا ان ریسنٹ۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو آتے ساری یہ جو تبدیلیاں کی ہیں، ایک معین خان کو لے کے آئے ہیں جس نے ٹیم میں اپنے آدمی ڈالنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد اس کے اختلافات جو مصباح اور حفیظ سے کافی بڑھ گئے، اور واٹمور سے بھی، اور اس نے جو بیان دینے شروع کر دیے معین خان نے کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی آپ ہیں کون؟ آپ کی جرت یہ ایک بات کریں، ٹیم پلیئر اندر کھیل رہے ہیں، کیپٹن ہے، کوچ ہے، مینیجر، اس کے بعد وائس کیپٹن ہے، ان کو آپ ساتھ مل کے چلیں۔
تو اس طرح کی باتیں کرنی تو میں. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جوا گروپ کو موجودہ نجم سیٹھی صاحب پروموٹ کر رہے ہیں. اب وقار یونس کا دیکھ لیں, اس کے اوپر جب وہ کوئی تھا پلیئر پکڑے گئے, سلاخوں کے پیچھے گئے, اس کے بعد ملک یوم نے اس کو فائن کیا, اس نے آسٹریلیا میں اپلائی کیا, آسٹریلیا نے کہا کہ آپ جواری ہیں, آپ کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. آپ معین خان کا دیکھ لیں, میاں داد کی اس کی جو لڑائی شارجہ میں ہوئی, میاں داد نے اس کو کہا کہ آپ نے جوا لگایا ہوا ہے اور آپ میچ ہاریں گے, اور وہی ہوا. اور اس نے میاں داد کو بیٹ مارنے کی کوشش کی, جبکہ چیئرمین پی سی بی خالد محمود بھی موجود تھے, وہ اس طرح بچ بچا ہوا. اس کے بعد میاں داد کو انہوں نے سب مل کے فارغ کر دیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا 99 میں جو بنگلہ دیش سے میچ ہارے, انڈیا سے ہارے, پھر فائنل آسٹریلیا سے ہارے. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جوا مافیا جو ایکٹ کر رہا ہے, اب نجم سیٹھی صاحب پتہ نہیں کون سا گروپ جوئے کا اب یہ جنگ جیتے گا. ایک طرف آپ دیکھیں آئی سی بتائیے سرفراز نواز صاحب, کیا آپ کی نظر میں جوا اب بھی ہو رہا ہے کیا؟ اور یہ جونیئر پلیئرز جو ہیں یہ آخر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مستقبل کہاں ہے؟ مصباح الحق 40 کے ہو رہے ہیں, سعید اجمل بھی 35 کراس کر رہے ہیں, محمد عرفان نے بڑا اچھا کھیلا, وہ بھی اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بوڑھے کھلاڑی جو ہیں یہ پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں. ینگسٹرز کہاں ہیں؟ سلیکٹرز کیا کر رہے ہیں؟ کن لڑکوں کو یہ کھلا رہے ہیں؟ مسلسل یہ لڑکے ناکام ہو رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب زمبابوے ٹیم گئی ہے تو انہوں نے وہ ویلے شروع کر دیے معین خان نے کہ بڑا مشکل ٹور ہے, یہ ہے فلان ڈینگ ہو جائے گا تو ہم سینئر پلیئر لے کے جائیں گے. یہ کیا اشارہ تھا؟ سینئر پلیئر جو معین خان کی گرفت میں جوا مافیا کے جو لوگ تھے ان کو ساتھ لے کے گئے. اور اس کے بعد دوسرا آپ دیکھ لیں, ابھی بھی وہ سہیل تنویر کو لے آئے ہیں, او ڈی آئی 10 اوور نہیں کر سکتا. اس کے بعد اب شعیب ملک آ گیا ہے, اس کے بعد اور پلیئر اس طرح کے یہ لا رہے ہیں. اور شعیب ملک کا دیکھ لیں, جس نے کوئی پرفارمنس نہیں کی, وہ کہاں سے اس کی پرچی آئی ہے. اور یہ سارا مافیا اب اکٹھا ہو رہا ہے اور یہ اب ایک پیسے کی کھیل ہو رہی ہے. میں یہ میاں نواز شریف صاحب کے گوشتگار کر دوں, پہلے بھی میں نے کیا تھا لنڈن میں جب 99 ورلڈ کپ میں جوا ہوا تھا, تو میاں صاحب نے بڑی مہربانی کی, اس وقت بڑے غور سے میری باتیں سنی. 5 پلیئروں کو انہوں نے فوری طور پہ احتساب نے پکڑ لیا اور ان کے اوپر انکوائری شروع کی, اور وہ ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد بورڈ کو ڈیزالو کر دیا, لیکن اس کے بعد ایکٹ نہیں ہوا. وہ ایسے طرز کرتے ہیں. آپ بھی سیٹھی صاحب دیکھیں, کہہ رہے ہیں کہ جی محمد عامر واپس آیا ہے, اس طرح کی چیزیں. بھائی آئی سی سی اور دنیا جہان میں یہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نیا ایکٹنگ چیف آیا ہے وہ جوا پروموٹ کرنے آیا ہے. تو اب آپ دیکھیں, یہی پلیئر اگر ان کو انسانوں کی طرح افاق کھلائیں, ان کی فزیکل کنڈیشن جو بڑی پور ہے اور ان کی عمریں جو ہیں کئی سال زیادہ ان کی جو اوریجنل عمر سرٹیفکیٹ میں سامنے آ رہی ہیں. اب رضا کا دیکھیں, he is no less than 38 میرا خیال ہے. 92 میں 96 میں he was 20, اور اب آپ دیکھیں 2013 ہے, وہ کہتا ہے میں 33 سال کا ہوں. اس طرح ان کے جبڑے ٹیسٹ کرنے چاہیے, اور ان کی فزیکل کنڈیشن انٹرنیشنل لیول پہ 30% بھی نہیں ہے, جو 100% تو بڑی دور کی بات ہے. جی یعنی بوڑھے پلیئرز پہ ہی دوبارہ جایا جا رہا ہے, ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو پہلے ہی ناکام ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے شعیب ملک ہو, عبد الرزاق ہو. یہ مجھے بتائیے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو لڑکے اب کھلائے جا رہے ہیں نوجوان, ان کی اے ٹیم میں بھی یا فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی ایوریج بڑی کم تھی. کچھ ایسے لڑکے ہیں جن کی 50 ایوریج ہے لیکن ان کو ابھی تک موقع نہیں دیا گیا. تو کیا سارے سفارشی ٹیم میں شامل کر لیے جاتے ہیں جو کھیل ہی نہیں پاتے, اور کہا جاتا ہے یہ بڑے سٹارز ہوں گے, کل کے کپتان بن سکتے ہیں. 5-10 سکور ان سے ہوتا نہیں ہے, 5 میچز ان کو دیے گئے. اب آپ دیکھیں, جو آپ نے بات کی ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور بوڑھا یونس خان کو کہتے ہیں ہم واپس لے کے آئیں گے. اور بھائی آگے کا سوچو, فیوچر کا 2015 کا سوچو. یہ نوجوان کھلاڑیوں کو کانفیڈنس دیں, ان کو ان کی جگہ پہ کھلاڑیں. اور یہ جو تباہی کارنے ہیں, یہ میں کہوں گا کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہے, شوکت صدیقی صاحب جسٹس صاحب نے بڑا اچھے آرڈر کیے تھے کہ الیکشن کروائیں, اور منیر شیخ کو ذمہ داری دی تھی, لیکن انٹرا کورٹ نے آ کے پھر انٹرفیئر کر کے الیکشن روک دیے. میں یہ آپ کو بتا دوں غازی صاحب کہ اس ملک کا صرف حال ہے کرکٹ کا کہ الیکشن ہو, اور الیکشن فیئر اینڈ سکوئر ہو, اور اس میں پھر جو ایکٹنگ چیئرمین کو ہٹائیں
اور اس کے بعد کوئی جو بھی آگے چیئرمین آئے اس کے بعد اختیارات ہوں اور ساری وہ چیزیں کر سکے. جی بہت شکریہ سرفراز نواز صاحب کرکٹر، آپ نے ہمیں وقت دیا. سرفراز نواز صاحب کا کہنا ہے کہ یہی کھلاڑی جو ہے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اگر مینجمنٹ بہتر ہو جائے، پی سی بی کے افیئرز میں بہتری آ جائے اور وہ لڑکے جو نیچے پرفارم کر رہے ہیں جن کو واقعی موقع ملنا چاہیے ان کو موقع ملے اور سفارشی آگے نہ آ سکیں. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. وزیراعظم نے جی ایچ کیو کا دورہ کر کے پوری قوم کی طرف سے شہیدوں کا احسان تسلیم کر لیا. مذاکرات یا جنگ، حکومت کو جلد ایک فیصلہ کرنا ہوگا. حق کے شہیدوں وزیراعظم نواز شریف نے آج ایک ایسے وقت میں جی ایچ کیو کا دورہ کیا جب قوم کو اس کے شہیدوں اور دشمنوں کے معاملے میں کنفیوز کیا جا رہا ہے. ملک کی ایک دیندار جماعت کی طرف سے پاکستان کے دشمن، پاکستان کے نظام، آئین اور جمہوریت کو کفر قرار دے کر اس پر حملہ آور ہونے والے کو شہید، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے جان سے گزر جانے والوں کو غیر شہید قرار دے کر ایک ہیجان انگیز بحث چھیڑ دی گئی ہے. ویسے تو قوم کسی بھی قسم کے مغالطے میں مبتلا نہیں کہ اسے اپنے اوپر اور اپنے اور پرائے کا فرق ہی معلوم نہ ہو، مگر اس کے باوجود اگر قوم کے کسی طبقے یا حلقے میں اس سے متعلق کسی قسم کا مغالطہ تھا بھی تو وہ وزیراعظم نے آج جی ایچ کیو میں شہداء کی یادگار پر پھول چڑھا کر دور کر دیا ہے. حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. حق کے شہیدوں کہتا ہے نہیں امی، ہم نے قسم اٹھا رکھی ہوتی ہے، اگر میں نہ جاؤں گا دوسرا جائے گا، اس کی بھی تو جان ہے، اس کی بھی ماں بہن ہے، تو جو کام کرنا ہے کرنا ہے. وزیراعظم نے تمام تر غلط فہمیوں کو یکسر دور کرتے ہوئے بالکل دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والے غازی اور شہید ہمارے محسن ہیں. پاکستانی قوم فوج کی خدمات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وزیراعظم نواز شریف نے مزید کہا کہ افواج پاکستان نے جنگ اور امن کے دوران بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور مسلح افواج کا ہر افسر اور جوان جذبہ حب الوطنی کے تحت میدان میں اترتا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ جذبہ شہادت اور حب الوطنی ہماری فوج کی قوت ہے. قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کے نذرانے پیش کرنے والے نوجوانوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. وزیراعظم کے اس بیان اور آج کے عمل کے بعد تمام شکوک و شبہات اور ہر طرح کی کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے. بصورت دیگر اگر کسی کو حلال اور حرام کی گتھیاں سلجھانے کا شوق ہے تو وہ یاد رکھے کہ یہاں دودھ کا نہایا ہوا کوئی نہیں. ماضی کے داغ دامن کو بھی تار تار کروائیں گے اور دستار کشی الگ سے ہوگی. بہتر ہے آگے بڑھا جائے. اطلاعات کے مطابق وزیراعظم کو فوج کے اعلیٰ ترین افسروں نے جی ایچ کیو میں قومی اور اندرونی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی. یہ حساس نوعیت کی بریفنگ تھی جس کو یقیناً پبلک نہیں کیا جا سکتا. پردوں اور پہروں میں ہونے والے ان فیصلوں سے عوام بے خبر ہوا کرتے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے عساکر اور قائدین طالبان سے مذاکرات کے لیے کس حد تک جائیں گے یا پھر جنگ بلکہ بھرپور جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں. جنگ یا مذاکرات جو بھی فیصلہ کرنا ہے، حکومت کو اب کنفیوژن سے باہر نکل آنا چاہیے. آج پاکستان کے ایک معروف صحافی جناب سلیم صافی نے کنفیوژنستان کے عنوان سے کالم میں ہولناک انکشاف کیا ہے. سلیم صافی کے مطابق حکیم اللہ محسود کے خلاف ڈرون حملہ ہوا تو اپنی نااہلیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے شور مچایا گیا کہ اگلے روز ہمارا وفد وزیرستان جا رہا تھا لیکن امریکہ نے کام خراب کر دیا. حالانکہ جو رابطے ہوئے تھے وہ صرف اور صرف اس نقطے پر ہوئے تھے کہ پنجاب میں کارروائیاں نہ کی جائیں اور حکمران طبقے اور ان کے اہل خانہ کو نہ چھیڑا جائے. بدلے میں طالبان کو کچھ رعایتیں دی گئیں اور مزید کا وعدہ کیا گیا. سلیم صافی نیک نام اور اچھی شہرت کے حامل صحافی ہیں. انہوں نے مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت پر پاکستان اور اس کے کروڑ شہریوں جو پنجاب سے باہر بستے ہیں سے بے وفائی بلکہ غداری کا الزام عائد کر دیا ہے. اگر سلیم صافی صاحب کا کہا ہوا درست ہے تو پھر منور حسن کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کو بھی قوم سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. انہیں بتانا ہوگا کہ کیا انہیں کراچی عزیز نہیں جس کو طالبان نے گھیر رکھا ہے؟ وہاں 2 کروڑ بسنے والے انسان کیا لاوارث ہیں؟
پشاور جس نے اس جنگ میں سب سے زیادہ زخم کھائے، جو براہ راست طالبان کے نشانے پر ہے، اس کی بات سننے کا کیا قصور ہے؟ نواز شریف صاحب کو سمجھنا ہوگا کہ سیاست جان کی بازی ہارنے کا کھیل ہے، یہاں حق پر گردن کٹوانا پڑتی ہے، اور اس حق کے نام پر حسین کی طرح کربلاؤں میں سر نیزے پر سجا کے حق کی گواہی بھی دینا پڑتی ہے۔ یہ کس قدر ہولناک انکشاف ہے کہ حکمران طبقے کو اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، یعنی باقی قوم کو کتے نوچ کھائیں، خودکش بمبار پرزے کر دیں، یہ اقتدار کے لیے تصوے بہائیں گے اور کیمرے کی آنکھ بند ہوتے ہی پس دیوار جا کے یوں ہو جائیں گے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سلیم صافی کے انکشاف سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ بنیادی طور پر مذاکرات کی بات صرف اور صرف اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار شہباز شریف نے برسر عام لاہور میں کہہ دیا تھا کہ طالبان کی دشمنی اگر پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں سے ہے تو پھر انہیں پنجاب پر حملے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا تھا۔ طالبان پنجاب کو نظر انداز کرتے رہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پنجاب پر حملے ہونے چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے لیے قربانی باقی ملک کیوں دے۔ نواز شریف اور ان کی حکومت کو اپنے اوپر لگنے والے اس الزام کی صفائی دینی پڑے گی، آج نہیں تو کل۔ فی الوقت یہ الزام زندہ و موجود ہے، اسی پر بات اس سیاستدان سے جس کی جماعت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت چکائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر شاہی سید۔ شاہی سید صاحب، یہ جو سلیم صافی صاحب نے انکشاف کیا ہے، آپ کو درست لگتا ہے؟ راما بھائی، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ طالبان کی حکمت عملی کو عوامی نیشنل پارٹی ANP سے زیادہ کون جانے گا۔ ہم نے اس میں 850 کارکن شہید ہوئے، ہمارے 25 لاکھ IDPs اپنے ملک میں ہو گئے تھے، سوات بنیر میں آپ نے دیکھا ہوتا، اور ہم اس کیس کو 1979 سے افغان وار سے، رشیا اور امریکہ کے وار سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے وقتاً پہ تو بادشاہ خان بابا نے، ولی خان صاحب نے، اسفندیار ولی وقتاً ہم بتاتے رہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ یہ جو طالبان والا فیکٹر ہے، یہ امریکہ اس کا جنریٹ پیدا کرنے والا، امریکہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور علماء سو تینوں پارٹنر تھے۔ اب تینوں پارٹنروں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اپنا ایسے جان چھڑانا چاہتا ہے، ہماری اسٹیبلش بھی چاہتا ہے، لیکن شاید کچھ علماء سو ایسے ہیں کہ ان سے مفادات لیتے رہے اور لوگ الیکشنوں میں اس سے فائدہ لیا، باقاعدہ انہی لوگوں نے لوگوں کو جتوایا۔ اور وہ بدقسمتی آج وہ جیسے اسفندیار ولی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے الیکشن سے 2 مہینے پہلے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن فخرو کا ریفری جو ہے بخرو بھائی ہوگا، لیکن الیکشن کا جو ریفری ہے وہ حکیم اللہ مسعود ہے، اور وہ ابھی ان کے مرنے کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ جو باتیں اس نے کی کہ 4 پارٹیاں الیکشن کرے، جماعت اسلامی، JUI، مسلم لیگ نون اور PTI، اور باقی 3 پارٹیاں ANP، MQM اور پیپل پارٹی کو باہر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، انہوں نے کر کے دیا۔ یہ جو ابھی کہانیاں چل رہی ہیں چاروں پارٹیوں کے سربراہوں کی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکیم اللہ کے مرنے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ منور حسن صاحب کو جو سٹیٹمنٹ آ گیا وہ زیادہ تکلیف دہ کہ اس نے فوج کو اور جس طریقے سے کہا۔ دوسری طرف جو ہمارے JUI کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جذبات میں آ کے، اور شہید کا جو 40-50 ہزار لوگ جو شہید ہوئے، جو فوج کے جوان، ان کو کتے کی تشبیہ ذکر کرے گا، کتا بھی شہید کہوں گا۔ امریکہ اتنی مطلب ہے ایک نفرت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو اتنی نفرت ہے تو جس وقت 1979 میں امریکہ کا نیشنل سیکورٹی کونسل کا ممبر آ کر کے اور جنرل فضل حق ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے اہتاب کیا تھا، ایڈریس کیا تھا ان قبائلیوں کو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، جیت آپ کا ہے، اور افغانستان کی زمینیں اور مارکیٹیں آپ کی ہے، تو اس وقت وہ تو امریکہ کو یہ لوگ اہل کتاب کہتے تھے۔ آج ان کو امریکہ سے اتنی زیادہ نفرت ہو گئی کہ تشبیہ کرنا، کبھی کتا، کبھی کیا، کبھی شہادت کی بات بھی یہ آپ نے دیکھا۔ تیسری PTA مسلم لیگ نون چودھری نثار نے اس سے پریس کانفرنس کر کے جذبات میں آ گئے کہ میرے سین میں لاش ماں بہن کے پڑے، میں بات کیسے کروں، مذاکرات کیسے کروں، میرے مذاکرات تتر بہتر ہو گئے۔ اسی طرح سے عمران خان نے بھی مرکزی اختیارات لے کے کہ صبح سے میں نیٹو سپلائی بند کر دوں گا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آئین میں یہ نیٹو سپلائی وفاق کا کام ہے یا صوبے کا۔ یہ وہ 4 پارٹیاں ہیں کہ اپنے وقتاً پہ وطن بتاتا رہا ہے۔ اب بات آ جائے سلیم صحافی والے پہ، ظاہر بات ہے کہ اس طالبان کے بارے میں سلیم صحافی سے زیادہ نالج کسی کا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو صحیح، اس میں صداقت کافی حد تک ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ اس نے کہا کہ پنجاب میں نہ کرو، اور واقعی شکر ہے الحمدللہ، خدا کرے کہ پنجاب نہیں پورا پاکستان، پورا دنیا اس نے عذاب سے بچا رہے۔ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ نہ ہو۔ یہ بتائیے کہ حکومت کی اس طرح کی جو اپیلیں ہیں، باقاعدہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اپیل کی جا رہی ہے طالبان سے کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اب یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے ایک اہم رہنما سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کریں۔ آپ کو لگتا ہے طالبان اس قسم کی اپیلوں پر کان دھریں گے؟
جب تک یہ لوگ اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کریں، اگر یہ ڈپلومیسی اور منافقت کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ طالبان کو بھی مس یوز کیا. طالبان جو گمراہ ہوئے وہ ان کے غلط زبانیں سے ہوئے. افغانستان کو ان کو بولا کہ جہاد ہے، آپ لوگ جہاد کرو. جب وہ پاکستان میں بولتے کہ نہیں پاکستان میں نہیں کرو. اب ان کی اگر ایک وہ بولتے جب افغانستان میں جہاد ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ افغانی کرزئی بھی امریکہ کی پیٹ کو کی بات گانا گاتا ہے، پاکستان بھی وہی کرتا ہے. آپ بھی سپورٹ دے رہے ہو، وہ بھی دے رہے ہیں. لہٰذا ان کا منطق اپنی جگہ پہ. لیکن ہمارے والے کلا منافقت دگنی پالیسی رکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کی زمین پہ کہیں بھی دہشت گردی حرام نہیں ہونا چاہیے، نہ پاکستان میں، نہ افغانستان میں، نہ امریکہ، کہیں بھی دہشت گردی ہے. لہٰذا جب تک یہ لوگ پالیسی صحیح نہیں کریں گے. اور ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ یہ بولا کہ ہماری بات ہو رہی تھی، ہمارا وفد جا رہا تھا، ہماری یہ تھا، تو میں آپ کو ایک مثال دے دوں. پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہے اپنے وزیروں کی امتحان لیتے تھے. ایک مطلب بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے گھوڑا لا کے دو. وہ گھوڑا نہ کالا ہو، نہ پیلا ہو، نہ گورا ہو، نہ چٹا ہو، سارے کلر بتا دیے. اس کا جو ایک منٹ میں پورا کلر ہو. وزیر بڑا پریشان ہوا. پرانے وزیر بڑے ہوشیار ہوتے تھے. اس نے بولا بادشاہ سلامت میں گھوڑا لا کے دوں گا مگر میرا ایک چھوٹا سا شرط ہے. بادشاہ نے بولا بڑی بات ہے، بتاؤ کیا شرط ہے؟ بولا میرا شرط یہ ہے کہ وہ دن نہ جمعے کا، نہ ہفتہ، نہ اتوار، نہ پیر، نہ منگل، نہ بدھ، نہ جمعرات، 7 دن بتا دیے. نہ وہ دن آئے گا، نہ وہ گھوڑا آئے گا. نہ ان کو مذاکرات کا پتہ ہے، نہ مذاکرات ہوگا. یہ خواہ ٹائم پاس کریں کہ بھئی ہماری بات. بتائیے، آپ نے کہا کہ جس طرح ان 4 پارٹیز کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے طالبان کے لیے، لیکن وہ تو ان کو بخشنے کو بھی تیار نہیں ہے. خبریں یہ ہیں کہ شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خودکش حملہ آور جو ہیں وہ اس وقت آ چکے ہیں، پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کو، ان کے ایم پی ایس کو نشانہ بنایا گیا ہے. قاضی حسین احمد صاحب پر بھی حملہ کیا گیا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ان کو چھوڑ دیں گے؟ جو آپ نے کہا 100% بالکل میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. وہ بالکل وہ ان کی اپنی ایک سوچ، ایک فکر ہے. اور ان کے ساتھ اگر کسی نے دگنی پالیسی رکھی ہے وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں. وہ پہلے ابھی دیکھو وہ ہمارے فوج کے کیوں دشمن ہو گئے. یہ جو کرنل امام کو شہید کیا گیا یا جو اور فوج سے بدلے لے رہے ہیں، وہ اس بات کا تو لے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے کو پہلے یہ کام کروایا، اب آپ ہم سے کیوں نہیں کرواتے؟ ہمارے پارٹنر تھے. یہ جنگ پارٹنروں کا. اب یہ جتنے بھی لوگ ان کو کوئی شہید قرار دیتا ہے، کوئی کیا رونے دونے، یہ ڈرامہ جو کر رہا ہے، یہ دراصل ان کو امریکہ سے جا کر کے پیسے نہیں لینا چاہیے تھا. اگر یہ واقعی مخلص ہوتے تو وہاں جا کے 2 ٹوک بات کر کے ڈرون نہیں ہونا چاہیے اور یہ طالبان ہمارے ہیں اور ہم ان کو دفاع کریں، صاف بات کر رہے. لہٰذا یہ وہاں پہ بولتے کچھ ہے، یہاں بولتے کچھ ہے. طالبان کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کو بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک ان کی پالیسی ایک نہیں ہوگا، نہ ان کا امریکہ دوست ہوگا، نہ ان کا طالبان دوست ہوگا. لہٰذا اپنی پالیسی ایک کرے، ایک کو دوست کرے، ایک کو دشمن، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کرے. ڈبل ڈپلومیسی جو بھی کرے گا آخر میں وہی پھنسے گا. یہ اب جو کوئی بول نہیں سکتا، یہ صرف ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں. ادروائز تو یہ کئی 20 مرتبہ آ کے بولے فوجی شہید ہے. کل انہیں فوجی کی شہادت کو بھی ختم کر دیا. لہٰذا یہ ڈر کے مارے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو ہمت نہیں ہے نہ کرے. یہ عوامی نیشنل پارٹی ہے کہ قربانیاں دی تھی اور اب بھی دیں گے. جی بہت شکریہ شاہی سعید صاحب. پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر شاہی سعید ہمارے ساتھ تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد کسی کے دوست نہیں ہوتے اور وقت آنے پر وہ کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. جلال الدین حقانی کے بیٹے نصیر الدین حقانی کا اسلام آباد میں قتل سادہ معاملہ نہیں، سیکورٹی اداروں کی ایک اور ناکامی ہے. وزیراعظم جناب نواز شریف کے جی ایچ کیو کے دورے کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سول ملٹری ریلیشن شپ دستور کی بالادستی، سول اتھارٹی یعنی عوامی نمائندگان کے حق حاکمیت سے متعلق مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے سارے نظریات اور سارے اصولوں کو جی ایچ کیو کے سبزہ زاروں میں نظر آتش کر دیا. فرماتے ہیں کہ کمیلہ محسود کو امیر جماعت اسلامی کی جانب سے شہید کہنے پر فوج کی مذمت سیاست میں مداخلت نہیں ہے. پرویز رشید صاحب نے مزید کہا کہ فوج کا بیان عوامی احساسات کی ترجمانی کرتا ہے. پرویز رشید صاحب سے سوال ہے کہ فوج کا ایک مخصوص کردار ہے جس تک فوج کو 4 جاہ طلب جنرلوں نے رہنے نہیں دیا اور یہ کردار صرف اور صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور آفات
یا مشکلات میں طلب کیے جانے پر صوبائی انتظامیہ کی مدد کرنا ہے۔ اگر بقول آپ کے فوج کا کام عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ کیا آپ عوامی نمائندگی کے نام پر عیاشیاں کرنے کے لیے ہیں؟ صرف آئے ہریسہ وریسہ کھانے کے لیے ہیں؟ عوام کی ترجمانی کا حق اس کی منتخب کردہ پارلیمان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ اور جناب پرویز رشید صاحب، جن کی حکومت پر طالبان کے خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہے، کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت کو وہ تب ہی محسوس کرتے ہیں جب انہیں کوئی میجر اٹھا کر جیل میں ڈال دے اور پاؤں سے ٹھوکریں مارے؟ جماعت اسلامی کے امیر نے ہمارے شہیدوں کو شہید نہ کہہ کر پوری قوم کی دل آزاری کی، بالکل غلط کیا۔ حکومت نے منور حسن کو طالبان کے خوف سے کوئی جواب نہ دیا، غلط کیا۔ فوج نے اس خلا کا فائدہ اٹھایا اور منور حسن سے براہ راست بات کرنے پر اتر آئی، غلط کیا۔ یہ تینوں غلطیاں مل کر درست نہیں ہو سکتی۔ جماعت اسلامی کو اگر فوج کی سیاست مداخلت پر اب تکلیف ہے تو درست ہے، مگر یہ جماعت تب بغلیں کیوں بجا رہی تھی جب کیری لوگر بل پر فوج نے براہ راست حکومت سے ہٹ کر اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے رکھ دیا تھا؟ اور فوج کو اگر جماعت اسلامی کے بیان سے تکلیف ہوئی ہے تو صبر سے کام لیتی۔ اس جنگ سے عوام اس کی پشت پناہی پر ہے، خود ہی حساب لے لیتے، مگر کیا کیا جائے، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے نئے جمہوری نظریات پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے رہنما جناب فرید احمد پراچا صاحب، فوج کو آپ نے مجبور نہیں کر دیا تھا؟ جس طرح ان کے شہداء کے بارے میں آپ کے امیر نے بیان دیا، ان کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی، تو اس کے لیے فوج کو بیان دینا پڑا، معافی کا مطالبہ کرنا پڑا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ، ایک تو بیان نہیں تھا، بار بار اس کو بیان کہا جا رہا ہے۔ بیان تو ہوتا ہے، کوئی پریس ریلیز ہے، کوئی پریس کانفرنس ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی مضمون لکھا گیا ہے۔ یہ ایک ٹی وی اینکر کی طرف سے ایک لحاظ سے ایک چیز کریٹ کی گئی، جو سوال نہیں تھے اس سوال کو پیدا کیا گیا، اور اس ضمن کے اندر منور حسن صاحب نے بھی اسے ایک سوالیہ نشان کے طور پہ بیان کیا۔ اب یہاں تک جو بات تھی، اس کے بعد اگر فوج کی طرف سے کوئی وضاحت کی انہیں ضرورت تھی یا انہیں سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے چینل موجود ہے، ان کے اوپر سیکٹری دفاع ہے، پھر وزیر دفاع ہے، پھر وزیر اعظم ہے۔ یعنی یہ جو ایک طرز عمل ہے کہ ایک ایسی پریس ریلیز جاری کی گئی جو ایک جماعت کے بارے میں ہے، جو محب وطن جماعت ہے، جس کے محب وطن ہونے کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اگر اور اس کے بارے میں پھر ایسے الفاظ اس میں استعمال ہیں، ذاتی مفاد، وہ ہمیں بتائیں کون سا ذاتی مفاد ہے، اور سیاسی مفاد، تو اس میں سیاسی مفاد کون سا ہے؟ اگر یہ بات جو ہے یہ ایک فوج کے ہی انٹرسٹ کے اندر یہ بات تھی کیا امریکن جنگ سے نکلنا چاہیے، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پوری قوم کی ایک خواہش ہے۔ تو اس پہ یہ جو یہ کیا گیا، یہ بہرحال ایک سیاسی لحاظ سے فوج کا جو ایک آئینی کردار ہے اس کے لحاظ سے یہ بات غلط تھی۔ اس پہ ہم نے توجہ دلائی ہے، ہم نے کہا ہے، ہم نے اس وزیر اعظم سے بات کی ہے کہ جنہوں نے خود فوج کی طرف سے ایک مداخلت کا ایک تجربہ کر چکے ہیں اور اس کے شاکی ہیں، تو اگر ان کی طرف سے یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ حق ہے ان کا، تو پھر 99 کا بھی حق تھا، اس وقت بھی عوام کی طرف سے مطالبات تھے فوج کے کہنے کے مطابق اور عوامی احساسات تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس حد تک جو ہے کہ کہیں کوئی ایک چیز تھی، ہماری اسٹیٹمنٹ سے پہلے کی موجود ہے، آج کی نہیں ہے۔ ہمیشہ جماعت اسلامی نے جو فوج کے افراد ہمارے قابل قدر ہیں، جو وہاں کے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، دفاع وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے ان کو ہمیشہ شہید کہا ہے، ان کو عظمتوں کو سلام کیا ہے، اور جنہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ان کی مذمت کی ہے۔ تو اس لیے کوئی ابہام نہیں تھا، یہ ابہام جو ہے وہ میڈیا کے ایک سیکشن نے بلا وجہ پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد اس کو پیدا کیا ایک فلیش کر کے۔ ابھی وہ انٹرویو انہوں نے نشر نہیں کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی بار بار جو ہے وہ دے رہے ہیں، جو بات نہیں کہی گئی اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو اور زیادہ فلیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ اب تو حکومت کا بھی جواب آ گیا، آپ نے خط لکھا کہ جی یہ مداخلت ہے، اس طرح فوج کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ فوج نے ترجمانی کی عوام کے جذبات کی۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی طرف سے وزیر اطلاعات نہ مجاز ہیں نہ وزیر اطلاعات کو اتنی جلد بازی کے اندر کیا، ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمیں خط نہیں ملا، دوسری طرف وہ جواب بھی دے رہے ہیں، اور جواب بھی میڈیا کے اوپر دے رہے ہیں، یعنی خطوط کا جواب میڈیا کے اوپر تو نہیں ہوتا اور اس طرح کے تبصروں سے بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو یہ خود ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا نقطہ نظر بدل لیا ہے
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तो फिर इसका ऐलान कर दें, कहें कि जी ठीक है, फौज का हक है, मौजूद है। वो 99 भी मौजूद था, वो आज भी मौजूद है, वो बाद में भी मौजूद होगा। तो हमने तो जो बात की है वो आईनी बात है, और वही बात जो है ये पाकिस्तान के लिए, खुद फौज के लिए, यानी ये बात मुनासिब है कि फौज हमारी जो है वो गैर मुतनाज़ा रहे, और उसके बारे में जो है वो कहीं मजमूई एक कौमी मता के तौर पे रहे, और वो ज़ेर बहस जो है वो ना आए। ये आप पीछे क्यों नहीं हट रहे? तमाम जमातें आपके खिलाफ हो गई, सिर्फ फौज नहीं, उसके साथ साथ हुकूमत है, अपोजिशन है, हत्ता कि सिंध में मुतफ़क़ा करारदाद मज़म्मत आपके खिलाफ आ गई। कहा जा रहा है गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई जाए। क्या करेंगे अब आप? नहीं उसामा, यानी हमारी कोई चीज़ गैर वाज़ेह नहीं है, हमारा लिटरेचर मौजूद है, हमारी करारदादें मौजूद है, कोई चीज़ गैर वाज़ेह नहीं है। मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद भी वज़ाहत कर देंगे। लेकिन जो हमारे मुखालफीन हैं, और उन्होंने ये समझा है कि एक मौका है अब जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ अपनी उसका इजहार कर दें सियासी मुखालफतों का, तो ठीक है, हम तो सियासी मुकाबले करते रहे हैं, हमें तो पता है, और हम हर एक के बारे में कह सकते हैं। लेकिन हम इस शिद्दत को नहीं बढ़ाना चाहते कि गद्दारी के मुकदमे किन पे बनने चाहिए, किन को जो है वो खिलाफ कानून करार देना चाहिए। हमने तो कोई लोगों को मारा नहीं है, हमने तो कोई बोरी बंद लाशों का कल्चर नहीं दिया, हमने तो मुल्क की दौलत नहीं लूटी, हमने तो कोई तजोरियां नहीं भरी, हमने तो बैरून मुल्क बैंक नहीं भरे, हमने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने तो उसके लिए जानों के नजराने दिए हैं। आज भी बांग्लादेश के अंदर मशरकी पाकिस्तान को बचाने की जो आखिरी जंग थी, भारत के फौज के खिलाफ लड़ रहे थे हमारे लोग, आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। इसलिए ये बात हमें जो है वो हमारे किसी दोस्तों को, हमारे जो मुखालफीन हैं, उनको अगर कोई सियासत इसी मरहले के ऊपर याद आई है तो वो बेशक कर ले। हमने तो सियासी मैदान मुकाबले जो है वो सियासी मैदान में माजी में भी किया है, आइंदा भी हम इंशाअल्लाह ताला कर सकते हैं। आखिरी सवाल प्राचा साहब, आप कहते हैं कि आपने हमेशा फौज का साथ दिया है, अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये जो वजाहतें आप दे रहे हैं कि बयान किस तनाजुर में दिया गया, मुनव्वर हसन साहब खुद ये वजाहतें क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो इजलास हुआ वहां तो खबरें आई कि आपने भी कहा मुनव्वर हसन साहब से कि ये बयान को आप जाती तौर पर ले लें कि ये आपका जाती बयान था, मगर ऐसा उन्होंने कहा कि मैं इमारत छोड़ दूंगा। यानी इख्तिलाफ जमात इस्लामी में भी हुआ। नहीं देखिए, बिल्कुल एक ही राय है। पहली बात तो यह है कि हमारी अंदर की चीजें कौन ये बयान कर रहा है, कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, ना कोई ऐसे इसरार हुए, हर एक ने अपनी एक राय दी है, और जमात इस्लामी के अंदर इस बात का एक पूरा कल्चर मौजूद है, इख्तिलाफ राय का भी मौजूद है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब झूठ है कि जी इस्तीफे लिए मांगे गए और फला। ये हमारे जो मीडिया के हजरात हैं, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि सनसनी पैदा ना किया करें। और जो चीज़ है, अब देखें ना, हमारी जो स्टेटमेंट आ गई है कि हम शहीद समझते हैं, हम शहीद कहते रहे हैं, हम बार, तो फिर इसके बाद इस पर फिर एक मुज़ाकरे और डिबेट्स और इसको फिर एक पैदा करने की कोशिश जो है वो किसी सूरत नहीं की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा फरीद वजाहत से बयान करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अमीर जमात इस्लामी की मुनव्वर हसन की मुराद क्या थी, मगर ये वजाहतों का सिलसिला अब भी जारी है, मगर अवाम की तसल्ली इससे नहीं हो रही। तालिबान रहनुमा जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे नसीरुद्दीन हक्कानी के बारे में एक दहला देने वाली खबर यह है कि उनका इस्लामाबाद में कत्ल कोई सादा मामला नहीं। इस कत्ल के ताने बाने किसी बड़ी साजिश से जुड़े हैं। नसीरुद्दीन हक्कानी को बाराकाहू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया। कातिलों ने उन पर 50 से ज्यादा गोलियां बरसाई। नसीरुद्दीन हक्कानी को 26 गोलियां लगी। कातिल उतनी देर तक जाए वक़ुआ पर मौजूद रहे जब तक उन्हें नसीरुद्दीन की मौत का यकीन नहीं हो गया। अस्पताल से नामालूम अफराद लाश को शिमाली वज़ीरिस्तान ले गए, जहां उन्हें मदरसा हक्कानिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नसीरुद्दीन हक्कानी ग्रुप के फंड रेजर के तौर पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि उनके मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के शाही खानदानों के साथ खुसूसी ताल्लुकात थे। एक ख्याल यह भी है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के नाम से वो तालिबान तर्जुमान के तौर पर भी काम कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर खान के नाम से भी जाना जाता था। सवाल यह है कि वो इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे, वहां उनकी मौजूदगी की खबर कातिलों को कैसे हुई। एक अमेरिकी अखबार मियामी हेरल्ड ने एक तालिबान कमांडर के हवाले से दावा किया है कि नसीरुद्दीन हक्कानी के कत्ल का हुक्म मुल्ला फजलुल्लाह ने जारी किया। अखबार के मुताबिक मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी के कत्ल के बाद अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में मुल्ला फजलुल्लाह की बेस पर हमला किया था।
नसरुद्दीन को कत्ल करके मुल्ला फजलुल्लाह ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक ये कि अपने मुखालिफ को रास्ते से हटा दिया है, दूसरे नसरुद्दीन के कत्ल का इल्जाम पाकिस्तानी एजेंसियों पर धरकर बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना है कि नसरुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तानी एजेंसियों ने आलमी ताकतों के कहने पर कत्ल किया, जिसका बदला लिया जाएगा। मगर सवाल यह है, पाकिस्तानी एजेंसियां अपने हमदर्दों को क्यों निशाना बनाएंगी? एक सोच यह है कि नसरुद्दीन हक्कानी के साथ इस्लामाबाद में वही कुछ हुआ जो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के साथ हुआ था। अफगानिस्तान से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर अपना काम मुकम्मल करके वापस भी पहुंच गए थे और पाकिस्तानी इदारों को खबर तक नहीं हुई थी। यही कहानी इस्लामाबाद में भी दोहराई गई। मगर कहा यह भी जा रहा है कि नसरुद्दीन हक्कानी का कत्ल जिस अंदाज में हुआ, यह आलमी ताकत का तरीक़ाकार नहीं। सवाल यह है कि फिर नसरुद्दीन के कत्ल के पीछे कौन है? क्या यह कत्ल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की नाकामी नहीं? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार रुस्तम शाह मोमिन साहब, साबिक सफीर भी हैं, अफगानिस्तान में फ़राइज़ अंजाम देते रहे, इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। आप ये बताइए रुस्तम शाह मोमिन साहब कि आपको क्या लगता है कौन है इस कत्ल के पीछे? देखिए, नसीर हक्कानी जो था वो अमेरिका को मतलूब था और अमेरिकन के जो टेररिस्ट उन्होंने बनाए हैं, जो टेररिस्ट उन पे हैं जिनकी कीमत भी मुकर्रर की हुई है, उस लिस्ट में उनका नाम शामिल था। और अमेरिकन ये समझ रहे थे कि ये हक्कानी की जो तंजीम है अफगानिस्तान के अंदर, खुसूसन खोस्त, पक्तिया और पक्तिया जो 3 सूबे हैं, उनमें जो ये काम कर रहे हैं और बाज़ औक़ात काबुल के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ग्रोथ तस्वर किया जाता था इन 3 सूबों के हवाले से और काबुल में बाज़ धमाकों के हवाले से। और पाकिस्तान की हुकूमत पे वो ये दबाव काफ़ी अरसा से डाल रहे थे कि इनके साथ हमारी कुछ मुलाकात हो जाए ताकि इनके साथ कोई इंडिपेंडेंट मुआहदा किया जाए। और वो ये चाहते थे कि अगर इनके साथ कुछ बातचीत शुरू हो जाए तो तालिबान का जो नेटवर्क है उनको तोड़ा जा सकता है और उनको अलहदा किया जा सकता है, उनमें स्प्लिट पड़ सकता है। लेकिन ये उस ट्रैप में नहीं आए। अमेरिकन के साथ उन्होंने मुलाकात ज़रूर की, लेकिन उनको यही बताया कि हम मुल्ला मोहम्मद उमर से बैत हैं और जो फैसला आप उनके साथ करेंगे वही हमारा फैसला होगा। इससे अमेरिकन को काफ़ी मायूसी हुई। तो एक बात तो ये है कि हो सकता है कि अमेरिका या उसके कुछ लोग, उनकी कुछ हवारी इनके कत्ल में मुलविस हों, लेकिन साथ ही ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो मोटरसाइकिल पे लोग आकर इन्होंने इनको निशाना बनाया, ये वैसे अमेरिकन स्टाइल नहीं है एलिमिनेशन का। इसलिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा कि क्या मुहरिकात हो सकते हैं कि उनको टारगेट किया गया हो। अगर अमेरिकन इसमें मुलविस नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया है उनमें इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बयान दिया है कि पाकिस्तानी हुकूमत के इदारे इनके कत्ल में मुलविस हैं। लेकिन ये बात समझनी ज़रा इसलिए मुश्किल है कि पाकिस्तानी हुकूमत के इदारों के साथ तो इनके रवाबित थे और ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कशमकश जारी है ट्राइबल एरिया में, उनसे बिल्कुल लाताल्लुक रहते थे। तो अगर उनसे लाताल्लुक रहते थे और उनका जो महवर था वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर था, तो फिर पाकिस्तानी इदारे कैसे उनकी मौत में मुलविस हो सकते हैं? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोमिन साहब। नसीरुद्दीन हक्कानी के कत्ल के बाद अब जो मुज़ाकरात की बात थी या पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में वो और कम हो जाएगा और मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। बुरी खबरों के दौर में यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर टैक्स खत्म करना ताज़ा हवा का झोंका है। 10 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तानियों की किस्मत में खुशखबरियां कम ही हैं। आम जिंदगी में महंगाई की खबरें दिल जलाती हैं तो क्रिकेट के मैदान से शिकस्त की बुरी खबरें।
मायूसी के दीप जलाती हैं। मगर इन बुरी खबरों में एक अच्छी खबर भी है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मार्केटों में टैक्स फ्री रसाई दे दी गई है। खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को GSP प्लस का दर्जा दे दिया है। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2014 से होगा और पाकिस्तान की 3500 मसनूआत को 27 यूरोपीय मुल्कों की मार्केटों तक टैक्स फ्री रसाई मिल जाएगी। इससे पहले पाकिस्तानी मसनूआत पर 11% टैक्स आयद था। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन से GSP प्लस का दर्जा दिलवाने में मौजूदा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अहम किरदार अदा किया। यह मानना पड़ेगा कि चौधरी सरवर की अनथक कोशिशें, लॉबिंग और यूरोपीय यूनियन के मेंबरान से मुलाकातें रंग लाई हैं। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी यह है कि यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत में $1 अरब का इजाफा होने की तवक्को है। 10 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिल सकता है। 10 लाख अफराद को रोजगार मिलना बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। पिछले साल पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात $13 अरब रही, जो पाकिस्तान की कुल बरामदात का 53% है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पर पूरी उम्मीद है कि यूरोपीय यूनियन से GSP प्लस का दर्जा मिलने के बाद वो बरामदात को 4 साल में 2 गुना कर देंगे। सवाल यह है कि यूरोपीय यूनियन के इस तोहफे से फायदा उठाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को तवानाई बहरान की शक्ल में जिस वबा का सामना है, इसके इलाज के लिए हुकूमत कमर कस चुकी है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज की गई है। अच्छी खबर यह भी है कि मौजूदा माली साल के पहले 4 महीनों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $5 अरब 30 करोड़ की तरसीलात ज़र भिजवाई हैं। क्या ये हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार है? यूरोपीय यूनियन के फैसले और मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर बात होगी। हमारे साथ हैं विफाक खजाना जनाब इसहाक डार। इसहाक डार साहब, ये कितनी बड़ी खबर है, क्या क्या फायदा होगा इससे, आपकी क्या उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, पहली तो ये बात है कि इसके पीछे काफ़ी महीनों की एफर्ट है। ये इतनी आसानी से आपको भी पता है कि GSP प्लस पाकिस्तान के लिए जो स्टेजेस क्रॉस हम कर चुके हैं कामयाबी के साथ, वो मुमकिन नहीं था और कुछ ममालिक जो थे उसकी बड़ी मुखालफत में थे, क्योंकि उनका अपना बिजनेस फिर इफेक्ट होता है। तो ये इसने जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर साइड लाइन पर मिले, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि कमीशन की तरफ से अप्रूवल है, उन्होंने एक्ट बना के दिया। फिर नेक्स्ट जो होता है वो यूरोपियन जो काउंसिल है उसकी अप्रूवल और जो कमेटी है इनकी, उसकी अप्रूवल जरूरत थी। तो वो अगली 2 जो स्टेजेस हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तय हो चुकी हैं। यूरोपियन काउंसिल ने जो एक्ट है इस मामले में, उनका कानून है डेलीगेटेड एक्ट उसको कहती है, पाकिस्तान के साथ 9 और ममालिक हैं, तो उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी का इसमें बहुत जरूरी एक रोल है जो कि पार्लियामेंट की है, उसने 5 नवंबर को इसको क्लियर कर दिया है। अब ये यूरोपियन पार्लियामेंट का जो प्लेनरी एक सेशन होगा जिसमें इस पे वोट होगा, वो 9-10 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। और उसमें अगर उन्होंने इसको रिजेक्ट करना हुआ, पास करने की जरूरत नहीं होती, अगर रिजेक्ट करना हुआ तो फिर उनको अपने जो है उनका पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट का हाउस जो है उसकी मेजॉरिटी इसको रिजेक्ट कर सकती है। वो इंशाल्लाह अनलाइकली है। तो ऑलमोस्ट अब पूरी तरह उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से कि ये जो 1 जनवरी 2014 से ये इस अमल दरामद होगा और ये दिसंबर का भी अगले महीने ये एक और जो माइलस्टोन है ये गुजर जाएगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर 1 जनवरी को उसके फायदे जो आपने फरमाया वो ये हैं कि हमारी इस वक्त जो करीबन $6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, और जब ये हमें GSP प्लस पाकिस्तान को मिल जाता है 1 जनवरी 2014 से, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ड्यूटी फ्री हमें एक्सेस मिलती है फिर यूरोपियन यूनियन मार्केट में। तो जाहिर है दुनिया में तो बहुत टफ कंपटीशन होता है, 1-2% प्राइस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारा अंदाजा है कि ये करीबन हमें $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट जो अभी 6 बिलियन है, ये करीबन $7.5 बिलियन पे चली जाएंगी। और जब हमें 2002 से 2005 उस वक्त तो वॉर ऑन टेरर के हवाले से स्पेशल इनको दिया था, इन्होंने दिया था पाकिस्तान को 3 साल के लिए, उस दौरान हमारे करीबन $2.25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। और मेन वजह यही है कि जो हमारी वहाँ चीजें जाती हैं अभी, यानी इस फायदे से पहले, तो उस पर करीबन 9.6% हमारे गारमेंट्स के ऊपर ड्यूटी वहाँ लगती है, 6.4% फैब्रिक्स के ऊपर लगती है। तो ये ड्यूटीज वगैरह फिर जब नहीं लगेंगी तो ऑब्वियसली जो इम्पोर्टर वहाँ का है उसको इंसेंटिव होगा पाकिस्तान से ये चीज़ें ये मंगाएं, और हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उससे ऑब्वियसली हमें फॉरेन एक्सचेंज में फ़ायदा होगा, हमारी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूस्ट मिलेगा। ये करीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 8% जो है वो हमारी GDP जो है उसकी ग्रोथ यानी पाकिस्तान की
اس میں اس کی کنٹریبیوشن ہے اور 60% ایکسپورٹس ہماری ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے. تو یہ جی ایس پی پلس پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا. ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے وہ اس کے پیچھے پوری ایفرٹ کر رہی تھی. پرائم منسٹر کے لیول پہ جب یہ کچھ ایک تو اپنے کو چند ممالک تھے جو اپوز کر رہے تھے, ان سے ہم اٹلی کے امبیسڈر کو میں ملا. اس طرح ہماری پوری لابنگ, ہماری ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں, تو اللہ کے فضل و کرم سے بس ابھی یہ چھوٹا سا ایک تھریش ہولڈ رہ گیا ہے. وہ اس میں انشاءاللہ ہائیلی ان لائکلی ہے یعنی کلیئر ہے کہ وہ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ریجیکٹ کرنے کے لیے قطع کلامی کی معذرت. یہ فرمائیے گا کہ اس سب کا فائدہ تو اسحاق ڈار صاحب تب ہوگا جب توانائی بحران حل ہوگا. یہ بجلی اور گیس جو ہے اس کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اس بحران کو حل کرنے میں؟ اسامہ صاحب صرف نندی پور پہ ہم کام نہیں کر رہے, ہم نیلم جیلم کو بھی پوری طرح پش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بھی بند پڑا تھا پروجیکٹ, نندی پور بند پڑا تھا, لوگ جا چکے تھے کنٹریکٹر. یہ دونوں پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 10 جو ہیں وہ 6600 میگا واٹ کے کوئلہ کے پروجیکٹ کلین انرجی اور کلین فیول کے اوپر گڈانی کے اوپر لگیں. اور اسی طرح سول نیوکلیئر جو ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں 2000 میگا واٹ کے, وہ پروجیکٹس اللہ کے فضل و کرم سے پائپ لائن میں ہیں. ونڈ مل کے کچھ پروجیکٹس ہیں. تو ہماری شارٹ ٹرم پالیسی یہ ہے کہ قریباً, اور بگاس کے ہم نے پروجیکٹس کی اجازت دی ہے. ابھی نئی پالیسی جو ہم نے پاور پالیسی کونسل آف کامن انٹرسٹ اپروو کی تھی, اس کے تحت اب پروجیکٹس آ رہے ہیں. مڈ مل کے سولر کے پروجیکٹس کے اوپر بہت دلچسپی ہے. تو آپ کی وہ ساری چیزیں ہیں, یہ قریباً 3 سال میں انشاءاللہ وہ ختم ہوگا. یعنی آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان 3-3.5 سال میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بالکل ہم اس پر قابو پا لیں گے. لیکن ابھی ہم نے جو سرکولر ڈیٹ کلیئر کیا تھا, جو گردشی قرضے تھے 500 ارب روپے کے, آتے ہی ہم نے 45 دن میں سب سے پہلے وہ کیا. اس سے وہ نئے انویسٹر اب پاکستان میں جو نہیں آنا چاہتے تھے, جرمنی میں اس کی انویسٹمنٹ تھی پرانے 28 کمپنیز میں, اور وہ بڑے اپسٹ تھے. یورپ اپسٹ تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ نئی حکومت آئی ہے, اس نے پرانے جو ادائیگیاں تھیں وہ اس کو دے دیا ہے, اور اس سے ان کا کانفیڈنس بڑا ہے. اب ہمارے پاس مڈل ایسٹ سے, مغربی ممالک سے, امریکہ سمیت بہت زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے. تو ابھی اس سے 1700 میگا واٹ بھی بجلی میں اضافہ ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے میں آپ نے جیسے فرمایا کہ ہماری اللہ کے فضل سے ریمیٹنسز بڑی ہیں, اسی طرح ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے, یعنی جو ہمارا لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے آپ امید کر رہے ہیں جلد جائے گی اور یہ بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے یورپین یونین کی طرف سے جو ٹیکس فری ہماری مصنوعات کو رسائی مل رہی ہے. بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب, وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہے. مگر سوال ایک بڑا یہ بھی ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ کب کم ہوتا ہے, اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے. اصل عوام کا مسئلہ تو وہ ہے, امید کرتے ہیں اس کے حل کے لیے بھی اقدامات جلد اٹھائے جائیں گے. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.